ہماری بات بنائے رکھ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صاحب عزت تکریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں علم دین سیکھنے اور آپ تک پہنچانے کی ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ ایک شخصیت موجود ہوتے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے جو روشنی نکلتی ہے اس سے عالم اسلام میں کئی لوگ روشناس بھی ہو چکے ہیں اور کئی کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع فروزہ ہو چکی ہے۔ اور آپ خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں۔ میری مراد خطیب ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ علامہ صاحب، کل ہم نے عقیدت اور عقیدے کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اس میں انبیاء کا ذکر بھی آیا۔ کچھ لوگوں نے مختلف جو کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ پڑھا کے جو روایات سنتے ہیں اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ تو آج ہم نے موضوع ہی یہ رکھا ہے کہ جو انبیاء کرام یعنی حضور علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ گفتگو میں کر چکا ہوں کہ عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث۔ بالکل۔ ہمیں ایمان کی صفتیں یاد کرائی جاتی ہیں اور قرآن کریم میں بھی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اسی طرح ایمان کی صفتوں میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسل جمع ہے رسول کی۔ ویسے تو لغت میں معنی جس کو بھیجا گیا، بھیجا ہوا، فارسی میں فرستادہ کہتے ہیں، انگلش والے میسنجر بھی کہتے ہیں، پروفٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کوئی لفظ ہوں گے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کسی طرح کوئی حاجت ضرورت نہیں۔ بالکل۔ مخلوق اور اللہ کے درمیان انبیاء کرام واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ بالکل۔ ہمیں اللہ کی نعمتیں نبیوں ولیوں کے ذریعے ملتی ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، اس کو فرشتوں کی بھی حاجت نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سب کا بنانے والا۔ تو فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ اللہ کی کتابیں 104 صحیفے آسمان سے نازل ہوئے، جن میں مشہور 4 ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور پھر قرآن ہے۔ فیہا کتب قیمہ، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ نبی کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، بہت سے معنی، لیکن ہمارے لیے معنی یہ ہے کہ اللہ کی خبریں دینا، غیب کی خبریں بتانا۔ بالکل۔ یہ مخلوق اور خالق کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ خلقت کے لحاظ سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم سے بھی پہلے ہیں، بلکہ ساری کائنات سے پہلے ہیں، یعنی ان سے پہلے کوئی اور چیز نہیں۔ اللہ نے اپنے ذاتی نور سے ان کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہ نور بھی ہیں اور وہ بشر بھی ہیں بلا شبہ، کیونکہ جتنے نبی ہوئے ہیں وہ سب کے سب مرد ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ فرشتے بھی نہیں ہوئے، اس کے علاوہ جن بھی نہیں ہوئے، سارے مرد ہوئے ہیں، کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی۔ نبیوں کی ماں ہوئی ہے مگر نبیہ نہیں ہوئی ہے۔ ہم رسل فرشتے، ملائکہ رسل، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ نے چیزیں بھیجی ہیں، تو وہ حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام۔
نبی کے لیے جو ہمارا بنیادی عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، مگر مخلوق تو ہے، درجے مرتبے میں وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ بالکل گروہ انبیاء کا جو طبقہ ہے یہ تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ، اور ان سب میں افضل و اعلیٰ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ وہ باعث تخلیق کائنات وہ نہ ہوتے تو رب خود فرماتا ہے کہ وہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو ہمیں تو خدا بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ قرآن پڑھیے، قل هو اللہ احد، قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے۔ اگر عربی میں دیکھیں کلمہ هو اللہ احد بھی پورا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، تو یہ شروع میں جو قل ہے اس کا کیا مطلب کہ اگر صرف اتنا ہوتا هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے تو کوئی پوچھ سکتا تھا وہ اللہ کون اللہ کون، تو یہ اسی قل اسی کا جواب ہے۔ ان سے معلوم یہ جس کا پتہ انہوں نے بتایا، جس کا تعارف اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، لیکن هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو، تو اللہ اپنا تعارف خود اپنے نبی کے ذریعے کروا رہا ہے۔ تو یہ مقصود کائنات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سے پہلے انبیاء کرام ایک حدیث میں تعداد ہے 1,24,000، ایک حدیث میں تعداد ہے 2,24,000۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں 1.25 لاکھ، کم و بیش، کم یا زیادہ جتنے بھی ہیں اللہ کے نبی، نبی اللہ کے نبی، انبیاء جمع ہو گئی تو اللہ کے جتنے نبی ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی مجھے سب کو ماننا ہے۔ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں ہیں۔ بالکل، اس پہ ہم بریک کے بعد گفتگو کریں گے، اور ابھی آپ نے ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ آپ نے گفتگو کی تھی، تو وہ 2 سوالوں کو میں جوڑوں گا اور ایک کالر بھی ہیں اس کے بعد بریک کے بعد۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ہم لائیو کالز بھی لے رہے ہیں، اور الحمدللہ علامہ صاحب کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جوابات اسی پروگرام میں دیکھے جائیں۔ تو چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد آئیں گے، ایک کالر ہیں ان سے سوال لیں گے، اور اس کے بعد اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے انبیاء کرام سے متعلق ایک مسلمان کے عقیدے کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ آپ کی لائیو کالز بھی اس پروگرام میں لی جا رہی ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ موضوع سے متعلق ہی سوالات کریں تاکہ موضوع سے بھی نہ ہٹ سکیں اور آپ کے سوال کا جواب بھی بہتر انداز میں دیا جا سکے۔ جی علامہ صاحب، گفتگو کر رہے تھے انبیاء کے حوالے سے، اور ان پہ مسلمانوں کا، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جی، سب سے پہلی بات تو میں نے یہ بتا دی نا کہ جو اللہ کے نبی ہیں ہم نے یہ ماننا ہے کہ وہ افضل و اعلیٰ ہیں، بشر ہیں، مگر ہمارے جیسے نہیں ہیں، نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء معصوم ہیں۔ لفظ معصوم عربی زبان کا لفظ ہے، جس کو اردو میں سمجھانے کے لیے آپ انگلش والے انوسینٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن ان سے کسی گناہ کا ظاہر ہونا، صدور ہونا محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ غیر نبی معصوم نہیں، کوئی بھی ہو، فرشتے معصوم ہیں اور نبی معصوم ہیں۔ ٹھیک۔ اور نبی کے بارے میں اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد کسی گناہ کا صدور ماننا یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے جن کو نبی بنایا ان کے لیے قرآن میں اللہ نے خود فرما دیا کہ ان پر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہی وہ آگے پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو خصوصیات عطا کی جاتی ہیں۔
معجزات عطا کیے جاتے ہیں ان کے حق اور سچ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ کام اللہ کا ہے، ظاہر نبی سے ہوتا ہے، عقل کو عاجز کر دینے والا کام، یہ بھی انبیاء سے ہوتے ہیں۔ انبیاء شادیاں بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، دنیا میں کھاتے پیتے بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود ہم انہیں اپنے جیسا بشر نہیں کہہ سکتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھایا کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر۔ شعر شیر لکھنے میں ایک جیسا ہے، مگر شعر درندے کو کہتے ہیں، شیر دودھ کو کہتے ہیں۔ دودھ کو ہم کھا پی جاتے ہیں، شعر ہمیں کھا پی جاتا ہے۔ حقیقت ایک نہیں ہے جبکہ لفظ دیکھنے میں ایک جیسے۔ اسی طرح انہوں نے مثال دی کہ زمین سے بانس بھی نکل رہا ہے، گنا بھی نکل رہا ہے، شکل ایک جیسی ہے مگر کتنا فرق ہے۔ مکھیاں ہیں دو، پھولوں کا رس چوستی ہیں، ایک کے پیٹ میں جا کے شہد بن رہا ہے، ایک کے پیٹ میں جا کے زہر بن رہا ہے، دیکھنے میں ایک، شکل ایک، حقیقت ایک نہیں۔ پتھر آپ کہتے ہیں، سادہ پتھر بھی ہے، یاقوت کو بھی پتھر کہتے ہیں، زمرد کو بھی پتھر کہتے ہیں، فرق ہے یا نہیں؟ تو وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ ابو جہل بھی آدمی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آدم کی نسل سے آدمی ہے، تو دونوں آدمی ہیں، فرق ہے۔ ایک کھاتے ہیں تو ان کے پیٹ میں جا کے نجاست بنتا ہے، نبی کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں جا کے وہ رب کا نور بنتا ہے۔ آتے ہیں کعبے میں دونوں، ابو جہل آتا ہے تو بتوں کے سامنے جھکتا ہے، نبی آتے ہیں تو بت ان کے قدموں میں جھکتے ہیں، تو فرق رکھنا ہے۔ وہ بشر ہیں مگر ہمارے جیسے بشر نہیں، بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر۔ دوسری بات یہ کہ نبی کے بارے میں وحی کا تصور کہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے، وہ وحی کو پہنچاتے ہیں، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ ایک تعلق ان کا اللہ کے ساتھ ہے، ایک تعلق ان کا مخلوق کے ساتھ ہے، رب سے لیتے ہیں، مخلوق کو دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اس کے علاوہ جو ماننا ہے وہ یہ کہ نبی کی بات کا انکار اللہ کا انکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف قرآن کو مانیں گے، نبی کو نہیں مانیں گے، تو وہ قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، نہ قرآن کو ماننے والے ہیں۔ قرآن بھی تو نبی کی زبان سے ملا ہے نا۔ تو پہلی امتوں نے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا، ٹھیک، کافروں نے کہا، دیکھیں اللہ نے تو بنایا، اللہ نے کہا کہ ان کو بشر بنایا ہے، کافروں نے ان کو اپنے جیسا بشر کہا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کس کی نقل میں کہتا ہے؟ یقینی طور پہ انہی کی نقل میں کہہ رہا ہے۔ تو پھر کیا تصور ہوا؟ تو ہمیں یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے رسول ہیں، کیا بات، اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے لیے وہ اللہ کے بڑے سب سے زیادہ شان والے ہیں، تو ہم ان کو اپنے جیسا گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ، بالکل، ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے، اعلان کب کریں گے؟ حضرت عیسیٰ نے 1 دن کی عمر میں کر دیا، کیا بات، کسی نے 40 برس کی عمر میں کیا، تو اعلان کرنے سے پہلے بھی وہ نبی ہوتے ہیں۔ اعلان کا مطلب یہ کہ نبوت کا اظہار کر دیا، تو وہ نبی اس سے پہلے ہیں، وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس سے پہلے نہیں، کیونکہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ قرآن میں ہے، یاد کرو جب اللہ نے میثاق عہد لیا نبیوں سے، اور یہ واقعہ ہوا عالم ارواح میں، یعنی یہ عالم اجسام ہے، دنیا ہے، اس سے پہلے روحوں کی دنیا، تو وہاں نبی جنہوں نے بننا تھا وہ بن چکے، دنیا میں آ کر ظاہر ہوئے ہیں، وہاں نبوت ان کو مل چکی، اور نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا قرآن میں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا چاہا عطا کیا، اس وقت کے لوگوں میں جو چیز تھی، مثلا حضرت موسیٰ کے زمانے میں بہت زور تھا جادو کا،
ان کو جو معجزات دیے گئے وہ اس طرح کے کہ جادو کا توڑ ان کو معلوم ہو جائے جادو کیا ہے اور معجزہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سائنس دواؤں کا اور طب کا زیادہ زور تھا. اللہ نے ان کو ویسے معجزات، کسی کو ایک کسی کو دو، 9 آیات موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن نبی پاک سراپا معجزہ بن کر آئے. کیا بات. اچھا، ایک مسلمان سارے نبیوں کو مانتا ہے اللہ کے، لیکن آپ دیکھیں گے یہودیوں کو وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسائیوں کو دیکھیں گے وہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے. یہ میرا دین ہے اسلام، جو مجھے یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہر نبی کو ماننا میرے لیے ضروری ہے، اور کسی ایک نبی کی معمولی سی بے ادبی میرے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، جبکہ دوسروں میں یہ نہیں ہے. وہ توہین کرتے ہیں، یعنی ان کو اخلاق بھی نہیں آتے، تہذیب بھی نہیں آتی. ان کو دیکھنا چاہیے کہ مسلمان سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، اور کسی ایک کی بھی بے ادبی گوارا نہیں کرتے. مانتے بھی ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، ادب بھی لازمی ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے ادب لازمی سے نام لیتے ہیں سب سے. تو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے دنیا کو. اور نبیوں کے بارے میں آپ کے عقیدے میں کوئی ہلکی بات آ جائے، نامناسب بات آ جائے، غیر موزوں کلمہ آ جائے، مثلا میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، تو میں اگر اپنی زبان میں اپنی جوتی کو جوتڑی کہہ دوں کوئی فرق نہیں ہے. میری ہے. میں اپنے لباس کو کہہ دوں میلا ہو گیا، حقارت سے بھی کہہ دوں میرا لباس ہے. بالکل. یہ الفاظ میں نبی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. یعنی تصغیر کا صیغہ، ایک تو آپ کے آتی ہے سپرلیٹو ڈگری، ایک ہوتی ہے ڈاؤن، آپ کم کر کے اشارتاً کنایتاً بھی بولتے نہیں، اس کو کم کرتے. جیسے عربی میں نعل جوتے کو کہتے ہیں، نعیل کہیں گے تو یہ تصغیر کا صیغہ، یعنی چھوٹا کر کے کہنا. نبی کے لیے ایسا بھی نہیں کہہ سکتے. نبی کے لباس کو حقارت سے میلا کہہ دیں گے کافر ہو جائیں گے. اور پھر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے میرے ایک بال کو اذیت دی وہ جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا. اس پہ لعنت کا بیان موجود. تو اندازہ کیا جائے. اور پھر یہ کہ نبی چونکہ اللہ کی طرف سے ہیں، ہم ان کے ذریعے ہی اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمتیں پاتے ہیں. ہمیں ایمان، قرآن، سب کچھ نبیوں سے ملا ہے. جتنی کتابیں جس قوم کو بھی ملی ہیں اللہ کی، وہ نبیوں سے ملی ہیں. تو نبی کے لیے یہ کہنا کہ میں نبی کے وجود کو ہی نہیں مانتا، یا نبی کے بارے میں انکار کرنا، یا نبی کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا کسی ایک کی بھی، وہ آپ کو ایمان والا نہیں رہنے دیتا. یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ضروریات دین کے لیے، تو تعظیم انبیاء یہ ضروریات میں سے ہے. بالکل. علامہ صاحب، میں ایک ذکر میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے، یا کسی نبی کی جو زوجہ ہیں ان کے حوالے سے لوگ بالکل اگر ہلکی کلمات کا جو ہے نا وہ استعمال کر لیتے ہیں کبھی کبھار، کہ فلاں مسلمان نہیں ہوئی، یا وہ بچوں نے ایسا عمل کیا، تو اس کے لیے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح گفتگو کی جائے گی؟ تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے عقیدے کا فعل، ایک ہوتا ہے عمل کا. ہم فاسق کہتے ہیں نافرمان کو. ایک فاسق فی العقیدہ، ایک فاسق فی العمل. جو عمل کے لحاظ سے بشری کمزوریاں ہیں، تو نسب بھی انہو لیس من اہلک، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آ گیا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں. تو جب عقیدہ بگڑ جائے، اب حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، تو چونکہ اس نے خدا کا حکم نہیں مانا، ختم ہو گئی اس کی بات. اس کے لیے اب کوئی وہ بڑائی بزرگی ثابت نہیں ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا معاملہ اور ہے، حابیل اور قابیل کا معاملہ اور ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑا ہے، اس کی وجہ سے باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یا تو باپ غلط سکھائے. تو یہ انسان کے لیے چونکہ قانون بننے تھے، ان کو پیغام پہنچنا تھا، اس لیے ہمارے سامنے مثالیں رکھی گئی ہیں. تو اگر کوئی کسی شخصیت کی اولاد ہے تو نسب اور حسب کا اس کو مرتبہ کب ملے گا؟ جب وہ اس کا پابند رہے گا.
علامہ صاحب اسی موضوع پہ جو بریک کے بعد گفتگو کریں گے، وہ یہ بہت اہم بات ہے، لوگ کسی کو رکھ کے کسی کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس طرح کا حساس معاملہ ہو تو کتنی حساسیت اس میں کرنی چاہیے ایک مسلمان کو۔ ناظرین کرام، پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے انبیاء کرام سے متعلق ایک مسلمان کے عقیدے کی، اور میرے ساتھ موجود ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی قاری صاحب۔ آپ کی لائیو کالز بھی لی جا رہی ہیں، ایک چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کی کالز بھی لیں گے اور علامہ صاحب سے اسی موضوع پہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں گفتگو ہو رہی ہے انبیاء کرام سے متعلق ایک مسلمان کے عقیدے کے حوالے سے۔ اس پروگرام میں آپ کی لائیو کالز بھی لی جاتی ہیں، سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، اور کوشش یہی کریں کہ موضوع سے متعلق سوال کریں تاکہ آپ کی کال لی جائے اور اس کا سوال علامہ صاحب سے پروگرام کے دوران ہی لیا جائے۔ علامہ صاحب، ابھی آپ پروگرام میں بریک سے قبل ذکر کر رہے تھے کہ انبیاء کی جو اولاد، ازواج یا ان کے متعلقین، محبین یا رشتہ دار، ان کو نشانہ بنا کر کوئی واقعہ ایسا بیان کیا جائے جس سے کوئی چھوٹی سی بھی گستاخی کا پہلو سامنے آئے، تو اس میں کیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعے کی سند اور صحت کتنی ہے۔ اسرائیلیات بہت زیادہ کہانیوں کے طور پر نبیوں کے قصے، قصص الانبیاء، ان میں کتنا کچھ صحیح ہے کتنا نہیں ہے، اس کی جانچ پرکھ ضروری ہے۔ نبیوں کے لیے بہت سی ایسی باتیں لکھ دی گئیں جو اسلامی عقائد میں ہی سے نہیں ہیں۔ نبی کی زوجہ، نبی کی اولاد، شرط یہ ہے ایمان والے انہی پر ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان کی قوم جس برائی میں مبتلا تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کو جس طرح مخبری کرنا یا بتانا، وہ ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ، ان کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے۔ وہ بظاہر فرعون کی بیوی تھی مگر جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں، پاکیزہ گئی ہیں، یہاں سے پاک دامن گئی ہیں، ایمان والی، اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوئیں۔ تو ایسی باتیں جو سند اور صحت کے اعتبار سے درست نہیں ہیں، لوگوں میں رائج کی جاتی ہیں قدر گھٹانے کے لیے یا شک ڈالنے کے لیے، تو ہم جان لیں کہ ہمارے ہاں شرط ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر ہم کسی شرف کو نہیں مانتے۔ شرف ہے تو ایمان کی وجہ سے ہے، اور حضرت آدم پہلے انسان ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ بالکل۔ تو ایمان بنیاد ہو گیا، ایمان کے بغیر نہیں۔ تو جو لوگ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد سید کہلاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک صحیح عقیدوں پہ رہیں گے تو وہ شرف رہے گا۔ سادات کے گناہ گار ہو سکتے ہیں، بدعقیدہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ عقیدے کی صحت ایمان کے لیے یعنی بنیادی بات ہے۔ تو اگر کوئی ایسی کہانی یا ایسی بات یا ایسی نسبت کر دی گئی جو ثابت نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے، تو اس سے میرے ایمان کو خطرہ ہوگا اگر میں مان لیتا ہوں۔ تو ضروری ہے کہ ہم تحقیق کریں، علماء سے معلوم کریں۔ سوشل میڈیا پہ اگر کسی نے کچھ ڈال دیا ہے، اب مثال کے طور پر آپ کے ہاں ہندوؤں کے ہاں اوتار یا اوتار کہتے ہیں لفظ، اس کا مطلب لفظی معنی ہے اتارا ہوا خدا کا، لیکن وہ اس اتارے ہوئے کو بھی خدا مانتے ہیں۔ ان کے ہاں تصور ہے جو اوتار ہے یہ خدا ہی کی شکل ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی الگ وجود ہے، اس میں خدا ہے۔ ان کا یہ تصور، میں اس کی مورتی بنا کے جو بھی وہ مورتی کے اندر بھی خدا ہی مانتے ہیں نا، اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو جانور سجدہ کر رہے ہیں، درخت سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارا زیادہ حق ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ عبادت کی نیت سے سجدہ ہوگا اللہ کے سوا کسی کو تو شرک ہو جائے گا، تعظیم کی نیت سے ہوگا تو حرام۔ پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ تو ذہن میں رہے
کہ وہ باتیں جو نبوت کے منصب، نبوت اب حسب نسب خاندانی طور پر نبی اپنے زمانے کا بہترین ہوگا، کیا بات، کردار کے لحاظ سے بہترین ہوگا، حسن کے لحاظ سے بہترین ہوگا، علم کے لحاظ سے بہترین ہوگا، یعنی کسی آلائش کا تصور بھی نبی سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو کہانیاں ایسی بتائی جائیں، مثلا موذی بیماریاں ہیں، ہاں یہ بڑی ذکر آتا ہے اس کا، اس لفظ میں کتنا، یہ نہیں ہوگا، اس کے لیے ایسی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بیماری چھونے آئی نبیوں کو تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے، لیکن ایسی کسی بیماری کا یا ایسی کسی خطا کا تصور جو کراہت اور بہت ہی غلط، ہم نبی کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کرائسس میں آ جانا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم کرائسس میں آ گئے، ان آپ پہ بھی آئیں۔ دیکھیں صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی جس کو قرآن نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی، باقی اونٹنیاں کس کی ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کی ہیں، مگر اس کو ناقۃ اللہ فرمائشی معجزہ تھا، قوم اس کے خلاف ہو گئی تو کیا کہا؟ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برائی کے ارادے سے اس کو بھی نہیں چھونا۔ اللہ، وہ ناقۃ اللہ تھی، اللہ کی اونٹنی، برائی کے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں۔ تو جب ناقۃ اللہ کا اتنا اللہ فرما رہا ہے تو نبی کی طرف کسی برائی کی نسبت کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی گنجائش نکلے گی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، انبیاء سے کچھ ایسے اعمال ظاہر ہوئے جو ہمارے لیے قانون بننا تھا، ہماری تربیت ہونی تھی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، درخت کے قریب جانے سے منع کیا، اللہ نے خود گواہی دی، فنسیا ولم نجد لہ عزما، ان کی توجہ نہیں رہی، ہم نے ان میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ کیا بات، اسی طرح دوسرے نبیوں کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہے۔ تو ایک انسان کو، ایمان والے کو، جو غیر مسلم ہے اگر وہ توہین کرتے ہیں وہ تو اپنا جو ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے، ایمان والا معمولی سی ہلکی سی بھی گستاخی کرے گا ایمان چلا جائے گا۔ ٹھیک، یہ بنیادی بات۔ اس نے اپنے عقیدے کو بالکل صاف رکھنا ہے، انبیاء کے حوالے سے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ اپنے استاد کے لیے احترام کا جذبہ رکھتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے لیے، ماں باپ کے لیے، یا کسی کو آپ اپنے ذہن میں اپنا کوئی آئیڈیل بنا لیتے ہیں یا کوئی رول ماڈل بنا لیتے ہیں، آپ اس کے لیے اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں، اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں کسی کی تنقید بھی گوارا نہیں ہوتی۔ بالکل اس طرح۔ تو جو آپ کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کہاں میں، کہاں میری سوچ، کہاں اللہ کا فرمان، تو وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں اور مقدسات تمام ادیان میں مانے جاتے ہیں۔ سلام صاحب، ابھی آپ نے اوتار یا جو بھی اس حوالے سے کہا جاتا ہے، فی زمانہ ایک چیز رائج ہوتی جا رہی، سوشل میڈیا پہ بھی بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کا اوتار، مطلب اس علاقے میں رہتے ہوئے وہی الفاظ استعمال کرے گا کہ میں اللہ کا اوتار، نبی بھی نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو، رسول بھی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ لفظ استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایک معنی میں ہم مخلوق ہیں، سب بالکل مخلوق ہونے کی بات ہو گئی، لیکن منصب، اب آج کل کچھ لوگ سواریوں کی بات کرتے ہیں کہ فلاں پر سواری آتی ہے فلاں بزرگ کی، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کاروباری ہیں، اشتہاری ہیں، یہ جنات یا غلط لوگوں کو بہکانے والے، ہمارے ہاں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم اولیاء بھی کن کو مانتے ہیں؟ ان کے اندر بھی ایمان اور تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ کہ وہ گناہ کرتے نہیں، کر سکتے ہیں، کرتے نہیں، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، چاہے جائے کہ نشہ کرنے والے، چاہے جائے کہ برے کام کرنے والے، اور ان کا مقصد صرف دنیا بٹورنا ہوتا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانا۔ اور لوگ کیوں بن جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی دل کی بات بتا دے تو یہ تو جادو کرنے والا بھی بتا دے گا، کہانت ہوتی تھی، کاہن ہوتے تھے، وہ بھی کر لیتے تھے۔ آج کل یہ چمتکار دکھانا کوئی کام نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو ہم نبیوں کے بارے میں جان لیں کہ وہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، ان کے ساتھ ہم کسی گناہ کا، کسی برائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کرتے ہیں یا کر لیں گے اپنا ایمان ضائع کر لیں گے، ان کا کچھ نہیں۔ لوگوں کے ہاں کہاوت ہے، چاند پہ تھوکنے سے تھوک اپنے منہ پہ پڑتی ہے،
تو وہ تو بلند ہستیاں ہیں جن کا اللہ کے نزدیک درجہ مرتبہ ہے، تو میں ان کے بارے میں کوئی بھی نامناسب بات کر کے برباد ہو جاؤں گا۔ بالکل علامہ صاحب، امید ہے کہ ناظرین کو بھی جس طرح آپ نے سمجھایا عقائد کے حوالے سے کلیئرٹی آ گئی ہوگی۔ کلوزنگ ریمارکس پروگرام میں اس حوالے سے آپ ایک فرمائش اور کر دیجئے کہ ناظرین کسی خاص موضوع کو چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم اس کو پر ڈسکس کر بتا بالکل۔ سکتے ہیں، ہم اس پہ بھی ڈسکس کر لیں گے۔ سوال اگر نہیں آتا تو کوئی موضوع وہ چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ بالکل۔ بہرحال میرے لیے اتنی بات کہ بخشش ہوگی تو ایمان پر ہوگی، عمل بہت ضروری ہے مگر نجات کا مدار ایمان پر ہے۔ میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بالکل۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے مجھے جو کرنا پڑے وہ کروں۔ اپنی اولاد، اپنے بچوں کے بارے میں بھی میں ذمہ دار ہوں، تو کوشش کروں میرے عقیدے درست رہیں اور میں اچھوں کی صحبت میں رہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، اسی طرح آئندہ بھی پروگرامز میں مختلف موضوعات کے ساتھ آئیں گے۔ آپ کی بھی اگر کوئی فرمائش ہو تو آپ بھی اپنے چنیدہ موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہمیں کہہ سکتے ہیں، کوشش کریں گے اس کے اوپر گفتگو کریں، اور کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ سرکار میری بات بنائے رکھ